تفریق اور تفضیل میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تفریق بین الرسل یہ ہے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے. اب یہودی سب کو مانتے ہیں سوائے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن یہ کفر ہو گیا. عیسائی سب کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو مانتے، حضور کو نہیں مانتے، کفر ہو گیا. ایک رسول اور ایک نبی کا کفر بھی کفر ہے. یہاں پر کوئی تفریق جو ہے جائز نہیں ہے. ان میں سے کسی ایک کی بھی نفی کر دینا جو ہے وہ کل کی نفی ہے. یہ ایک وحدت ہے. البتہ تفضیل یہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. فضیلت مطلقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگرچہ آپ نے اس کو آپ حکمت تبلیغ کہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہے، انتہائی تواضع ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو. آپ کا یہ حکم ہے. جیسے ذات باری تعالی حمید ہے، از خود محمود ہے، کوئی حمد کرے نہ کرے آپ سے آپ اس کی حمد ہو رہی ہے، اس قدر بلند و بالا ہستی ہے. ایسے ہی انبیاء اور رسل میں حضور کا مقام ہے کہ آپ کو کسی حمد کی حاجت مشاطہ نیست، صورت دل آرام را، کوئی ضرورت نہیں. لیکن یہ کہ اصولاً ہم مانتے ہیں کہ فضیلت مطلقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، البتہ جزوی فضیلتیں بعض کو بعض پر ہیں. کلم اللہ موسیٰ تکلیما وآتینا داؤد زبورا، مختلف جگہ پر مختلف انداز میں مختلف نبیوں کے کچھ خصائص ہیں جن کا بیان ہوا ہے. حضرت ابراہیم کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا. حضرت موسیٰ سے ایسے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے اس زمین پر رہتے ہوئے. شب معراج میں تو حضور سے بھی مخاطبہ اور مکالمہ ہوا، لیکن زمین پر رہتے ہوئے اور پردے کی اوٹ سے. صرف یہ کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن آواز اللہ ہی کی تھی، وہ کلام اللہ ہی کا تھا. یہ خاص فضیلت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو فضیلت کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، البتہ تفریق جو ہے وہ کفر ہے. اسی کا ایک عکس سمجھ لیجئے صحابہ کے بارے میں ہے. صحابہ میں بھی تفضیل ایک دوسرے پر کوئی حرج نہیں، لیکن تفریق بعض صحابہ کو ماننا بعض کو نہ ماننا، بعض سے محبت کا ہونا اور بعض سے اپنے دلوں کی محبت سے خالی کر لینا، یہ بہت بڑی گمراہی ہو جائے گی. سب کے ساتھ محبت، سب کا احترام، سب کے بارے میں یہ یقین کہ وہ سب معصوم تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسی ایک حفاظت حاصل تھی کہ بدنیتی کا ان کی طرف ہم جو ہے اس کی نسبت نہیں کر سکتے. خطا اجتہادی ہو سکتی ہے تو محبت ہو ان کے ساتھ، ان کی عظمت ہو. اور اس کو جیسا کہ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو بھی ان سے محبت کرتا ہے حضور فرماتے ہیں وہ میری محبت کا عکس ہے در حقیقت، کہ چونکہ وہ میرے صحابہ اس لیے محبت کر رہے ہیں. اور اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ میرے بغض کی وجہ سے ہے، انہیں اصل دشمنی مجھ سے ہے. مجھ پر اپنا وہ بغض نکال نہیں سکتے تو میرے صحابہ پر نکالتے ہیں. تو وہی معاملہ وہاں بھی ہوگا. تفضیل بین الصحابہ یہ صحیح ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر 6 باقی جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، پھر یہ کہ جو بھی اصحاب بدر میں سے ہے باقی، پھر جو بھی اصحاب بیعت ہیں، اصحاب شجرہ بیعت رضوان میں جو شامل تھے، پھر وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، پھر وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. یہ دراجات ہیں.